السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ یہ جا رہی ہے بارات اور میں نے کہا چلو ویڈیو میں وائس اوور کر دوں۔ ہم لوگ بس میں بیٹھے تھے اور یہ باہر وہ بینڈ باجے والے یہاں پہ نا گانا لگا ہوا تھا، تو میں نے اس لیے آوازیں بند کرنی پڑی ہیں کیونکہ پھر کاپی رائٹ آ جاتا ہے۔ تو اس بارات پہ اللہ اللہ کر کے میرے ہسبینڈ مان گئے جانے کے لیے، اچھی خاصی لڑائی کے بعد، کہ چلو میں چلتا ہوں۔ تو وہ بھی میں اس بہن کی طرف سے جاؤں گا جس کا بیٹا ہے، جس کی بیٹی ہے اس کی طرف سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ ان کے بہنوئی کی بھی بیٹی ہوئی اور بہن کی بھی ہوئی، جیسے وٹا سٹا آپ کو پتہ ہے نا یار۔ تو خیر اس میں بیٹھی تھی اس سیٹ پہ، یہ میری سوتن بیٹھی ہیں، ساتھ میں بیٹھی تھی، سوتن کی بھی تھوڑی سی آئے گی اس میں تصویر، اور مزہ بہت آیا تھا۔ اچھا میری پچھلی ویڈیو کا تھمبنیل اچھا ہو کے بھی اس کا ایرو نیچے ہے، پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے، تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور میری باتیں بھی سنیں اور ویڈیو بھی پوری دیکھیں۔ وہ پوری دیکھی ہوئی ہے ویڈیو، کیونکہ جب پوری دیکھی ہوتی ہے نا جن کے چینل ہیں ان کو بھی بتا رہی ہوں، تب وہ گرین ہوتا ہے، وہ گرین ہے، لیکن جو درمیان میں نا تھمبنیل والا وہ نہیں ٹھیک۔ تو یہاں پہ ہسبینڈ کے چھوٹے بیٹے کو موبائل دیا ہے کہ وہ آگے بیٹھا تھا، آپ بنا دو ویڈیو، تو یہاں سے وہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور میں نے اپنی تصویر ڈالی تھی، تو آپ سب کا دل سے شکریہ جنہوں نے پیار محبت دکھایا۔ اور ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ آپ دوسروں کا سوچتی ہیں تو سسٹر میں ایک نا حقیقت پسند عورت ہوں، مطلب کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی یہ کہا ہو کہ مجھے فلانی چیز مل جائے۔ اچھا یہ میں بیٹھی ہوں اس کے ساتھ، ابھی میری سوتن، میں نے میرون لہنگا پہنا تھا اپنے بھائی کی شادی والا، یہ جنت ہے جی، ساتھ اس کے پاپا ہیں، اور اس طرف جو ہے میری سوتن بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی تھوڑی سی آئیں گی۔ اتفاق سے وہ پہلے یہ سوتن میری پہلے یہ بیٹھ کی تھی، پھر میں بیٹھی ہوں، پھر اس کے پاپا اینڈ میں بیٹھے۔ ابھی یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لگا کے، تو میں ان کو کہہ رہی تھی یہاں پہ کہ آپ ایسا کرو، سوتن کو میں کہہ رہی تھی آپ میرے والی جگہ پہ آ جاؤ اور میں آپ کی جگہ پہ چل جاتی ہوں، جو آپ لوگ باتیں کر لو، جتنی مرضی آپ دونوں نے باتیں کرنی ہے آپ لوگ کر لو۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں، سوتن کہتی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، اور ہسبینڈ بھی کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں نا۔ ادھر جنت ہنسنے لگ گئی، کہتی ہے ہاں پاپا نہیں بیٹھے ممی کے پاس، مطلب اب جنت بھی 3.25 سال کی ہوگی اور اس کو بھی باتیں سمجھ آنے لگ گئی ہیں کہ یہ جو پاپا ہیں یہ مطلب دونوں ماؤں کے ہسبینڈ ہیں، یہ باتیں سمجھ آنے لگ گئی ہیں۔ اچھا یہاں پہ نا شادی حال میں آ گئے تھے، میں نے اس ویڈیو کو وہ نہیں کیا وہ جیسے کرتے ہیں، میں نے کہا آپ لوگوں کو کچھ نظر تو آئے نا، تھوڑا بہت کیا جہاں دلہن ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے پہ کوئی بات آئے، یہ میرا سسرال ہے۔ اچھا آپ کہہ رہی تھی کہ آپ سوچتی ہیں سسٹر میں بڑی حقیقت پسند ہوں، اس لیے میرا ہمیشہ سے، اگر میں پڑھی لکھی ہوتی تو شاید میں نا وکیل بنتی، اگر ہوتی تو میرا شروع دن سے ایک ہی ٹاپک، ایک ہی ذہن ہے کہ انصاف، ہر مطلب اگر دیکھو اگر پہلی بیوی ہے یا دوسری ہے، دونوں کو برابر کا انصاف دینا چاہیے، بالکل برابر کا انصاف، میرا بس یہ رول ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ معاف کرے، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں کسی سے چھینوں، یہ تو سوچنا ہے ہی نہیں نا کہ فلانے کی چیز چھین لوں یا فلانے کا حق کھا لوں یا اس کی چیز لے کے تو خود رہنا شروع کر دوں، اس کا گھر چھین لوں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں یہاں رہ کے بھی یہی ڈیمانڈ کرتی ہوں ہسبینڈ سے کہ مجھے گھر بنا دیں۔ دیکھیں یہاں ان کے پاس اگر 10 مرلے کا گھر ہے تو مجھے آپ 2.5 مرلے کا بنا دیں، ایک حصہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، چھوٹا سا ہے، مطلب 2.5 5 مطلب ایک حصہ چھوٹا سا، جس میں 2 کمرے اور ٹی وی لاؤنج ہو، میں رہوں میرے بچے رہے۔ میں یہ کہتی ہوں میں نے کبھی بھی اللہ گواہ نہیں سوچا کہ میری سوتن نکل جائے، خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے،
میں کیوں بھئی وہ نکال کے اس کو مجھے کیا ملے گا؟ کیا میں اس کے بچے سنبھال سکوں گی اتنے بڑے بڑے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں سنبھالتا۔ کیا میں ان کی شادیاں کر سکوں گی آگے جا کے؟ کبھی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بڑی حقیقت پسند ہوں، نہیں کوئی بھی ماں اپنی ماں ہوتی ہے، تو میں ہر چیز میں خیر اور چپ اس لیے کر جاتی ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں۔ اچھا یہاں پہ ان کے چہرے آ رہے ہیں یا آہستہ آہستہ میں بعد میں ان کو کر دوں گی وائس اوور کر کے۔ اچھا آپ لوگ بتائیے گا یار، میری طبیعت اتنی عجیب رہتی ہے، ہر ٹائم جسم تھکا تھکا، میں سے وائس اوور نہیں ہوتی اب۔ اچھا پھر کام نہیں ہوتا بالکل۔ اب بیٹیوں کا سوچ رہی ہوں، بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ بیٹیاں آ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کپڑے واپس لے کے جانے ہیں میں نے جو پہنے تھے، ان کی بھی شادی ہے نا آگے، تو کہ ایک ہفتے کے لیے ان کو بلا رہی ہوں اپنے پاس، انجوائے کریں گے، کھانے بنائیں گے، کھائیں گے سب کچھ۔ لیکن یہ ہے کہ میں کہہ رہی ہوں ان کے آنے سے پہلے کمرہ صاف کر لوں، مطلب دیواریں، پنکھے، پردے، ہر چیز صاف کر کے نا، اینڈ میں وہ آئیں گی تو بس ایک ہفتہ ان کے ساتھ رہوں سارا ٹائم۔ لیکن آپ لوگ بتائیے گا مجھے اتنا کیوں، مجھے بہت زیادہ، بس میں کہتی ہوں لیٹی رہوں، کام کرنا اتنا مشکل لگتا ہے۔ یہ جی میرے سسرال والوں کے کام چیک کرے نا ذرا، میں کہتی ہوں میں لیٹی رہوں، ہر ٹائم لیٹی رہوں، بس مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں۔ ناشتہ بناتی ہوں، کھاتی ہوں، اور بس اس کے بعد رات کا کھانا، مطلب جو ضروری کام ہے نا یہ کھانا بنانے والا، اب میں اوپر ہی کر رہی ہوں 2 دن سے، بالکل اوپر۔ 2 دن سے کیا، میں پہلے بھی اوپر ہی بنا رہی تھی، لیکن اب میں پکا اوپر۔ میں نے ہسبینڈ کو کہا ہے کہ میری اب ایسی طبیعت نہیں کہ میں اوپر نیچے ہوتی رہوں، اور رینٹ کے گھر آپ کو کہہ کے کہتے ہو، بس لارے دیتے ہو، دیکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اور اینڈ میں یہ کہہ دیتے ہیں، بہت سالڈ بات کر دیتے ہیں کہ تم اکیلی کیسے رہو گی، میں تمہیں اکیلا نہیں رکھ سکتا، یہ کہہ کے نا تو وہ میرا منہ بند کروا دیتے ہیں، مسئلہ ادھر بن جاتا ہے۔ ابھی بھی انہوں نے یہی کہہ کے میرا منہ بند کروایا ہوا ہے۔ تو خیر آپ لوگ ساتھ ساتھ یہ لڈی بھی دیکھیے بارات کی، تو ساتھ ساتھ میری باتیں بھی سنیں۔ کوئی نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور لائک اور شیئر بھی کر دے۔ مجھے پتہ ہے سیکنڈ وائف جو ہوتا ہے نا، نام ہی ایسا ہے، جیسے ایکسیڈنٹ کا نام ہی برا ہے نا، کہ گھر میں بندہ بیٹھا ہو نا تو کہ فلانے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو بڑا دھچکا لگتا ہے کہ کتنی لگی ہوگی یہ وہ، ایسے ہی نا۔ اچھا یہ میرا خیال ہے ساری دولہے کی بہنیں کھڑی ہیں، 6 بہنیں ہیں دولہے کی، اور دلہن لوگ بھی 6 ہی بنتی ہیں، 4 یہ اور 2 جو جن کے ساتھ ان کے پاپا نے دوسری شادی کیا، جو وہاں سے بچیاں، وہ 6 ہی بن جاتی ہیں۔ خیر اللہ پاک اس دفعہ ان کو بھی بیٹے ہی دے، جو وہ عورت ہے ان کو بھی بیٹا دے۔ یہ بیٹھے ہیں جی دولہا دلہن، اور سب میرے یہی کوشش تھی کہ میں فیس نہ لے کے آؤں، میں کسی کو بھی ایسے نہ کروں۔ اور آپ لوگوں کو میں اچھی لگتی ہوں، یہ آپ لوگوں کا اپنا ظرف ہے، باقی میں نہیں لیتی یار کسی کے برے کمنٹس کا اثر، بس مجھے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یہ بات ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا یہاں پہ یہ ویلکم ہو رہا ہے دلہن کا، اینڈ میں جب ہم واپس آئے تھے نا بارات لے کے، تب ویلکم ہو رہا ہے۔ کافی دیر یہاں پہ یہ کھڑی رہی ہے، اور میں بناتی رہی ہوں ویڈیو، پھر اوپر روم کی بھی بنائی ہے، وہ بھی دیکھیے گا۔ ماشاءاللہ دلہن کا جو ابو ہیں نا، وہ ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو لیکن گھر چھوٹا تھا نا میری اس نند کا، باقی تو اس لیے انہوں نے جہیز مطلب تھوڑا سا دیا ہے، جتنا گھر تھا اتنا سا دیکھ کے دیا۔ لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ ان جہیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، زیوروں سے کچھ نہیں ہوتا، پڑھائیوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ساری بات ہوتی ہے نصیب کی۔ اللہ پاک ان کی نا جوڑی سلامت رکھے، بس میری تو ساری شادی میں یہی دعا رہی ہے کہ مطلب شروع سے اینڈ تک یہ دونوں ساتھ رہیں، اور قیامت تک مطلب مرتے ٹائم تک یہی ساتھ رہیں، تیسرا کوئی نہ آئے۔ جو بھی میں کہتی ہوں شادی ہوتی ہے نا، اللہ پاک ان کی جوڑیاں سلامت رکھا کرے،
یہ یہاں پہ دلہن کا بھائی بھی تھا اور یہ سب کزن جو ہے آپس میں خالہ خالہ کے، تو یہ ویلکم کر رہے ہیں سارے مل کے کزن دلہا دلہن کا۔ اچھا یہ وہی نند ہے، ان کا بیٹا ہے جو میرے ساتھ رینٹ پہ جن کے ساتھ میں رہتی تھی، جو میرے ولاگز میں بھی ہیں، پہلے والے پرانے ولاگز میں۔ اب یہ یہاں پہ رینٹ پہ رہتے ہیں اور میں اپنے گھر میں آ گئی ہوں۔ یہاں پہ میں جلدی سے اوپر آ گئی تھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اللہ نصیب اچھے کرے، سب کچھ اچھا ہے، بس اس لیے چھوٹا چھوٹا سب کچھ دیا ہے۔ کمرہ بہت چھوٹا ہے اور صوفے بہت خوبصورت ہے، دلہن کے بہت بھر بھر کے چیز انہوں نے اس لیے نہیں دیا کہ گھر نہیں ہے، گھر ہے میری نند کے اپنے گھر 5 لگے ہیں رینٹ پہ ماشاءاللہ سے، خود یہ کہ یہ رینٹ پہ رہتی ہیں، وہ گاؤں میں ہیں سارے، اس لیے۔ تو یہ یہاں پہ میں بنا رہی تھی اور اچھا میں نے لہنگا چینج کر لیا تھا اور میرون سوٹ اپنی بیٹی کا میں نے پہن لیا وہاں ہال میں، کیونکہ میں زیادہ دیر نہیں لہنگے پہن سکتی، مجھے تنگی آتی ہے، زیادہ دیر بھاری کپڑے نہیں پہنے جاتے۔ تو یہاں پہ میں نے فٹافٹ بنا لیا آپ لوگوں کے لیے، صرف آپ لوگوں کے لیے، اور جنت میرے پیچھے آئی، میں نے اس کو نکالا، میں نے کہا کسی کے کمرے میں نہیں ایسے آتے۔ جلدی جلدی سے ہم لوگ نکلے، خیر ان کی اجازت سے ہی بنائی ہے، یہ نہیں میری اپنی نند کا گھر ہے۔ یہاں اوپر ٹیرس سے ہم دیکھ رہے تھے نیچے کیا ہو رہا ہے، دلہن اندر آ رہی ہے، شور شرابہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سب کزنوں نے بہت انجوائے کی شادی، بہت ساتھ دیا اپنے کزن کا، دلہے کا، بہت ہیلپ بھی کی کاموں میں، سب کچھ کیا۔ ان کو بہت مزہ آیا ہوگا، مجھے بھی آیا، لیکن میں مطلب غیروں سے آئی ہوں نا، تو جو اپنوں میں آتا ہے نا وہ مزہ، مطلب اپنے کزنوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ نہیں آتا، لیکن بندہ سمجھے ان کو بھی اپنے ہی بہن بھائی ہیں، اپنا ہی سب کچھ ہے۔ یہاں پہ میں اور ہسبینڈ کی بیٹی دونوں یہ ویڈیو بنا رہے تھے مل کے، تو یہ سب آہستہ آہستہ سیڑھیوں پہ آ رہے ہیں جی، دلہن آ چکی ہے، پتہ نہیں کہ نہیں ابھی آ رہی ہے، یہ پھول اس پہ پھینک رہے ہیں۔ اب ہو گیا عصر کی اذان، میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں، اور مجھے بتائیے گا کہ میں کون سی ایسی دوائی لوں جس سے میری تھکن ختم ہو، مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے، اپنی ایک روٹی ڈالتی ہوں بس کسی طرح، اور آج ایک اور شادی پہ جانا ہے محلے کی، لیکن بالکل بھی دل نہیں ہے، بالکل بھی دل نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ جاؤں، مہندی ہے قوالی نائٹ وہ کہہ رہی تھی، تو ویڈیو کی لالچ میں شاید جانا پڑ جائے، لیکن میرا بالکل بھی ارادہ اور دل نہیں ہے ابھی، تب بھی اچھا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بارات ہوگی ختم، اللہ حافظ۔